السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقہ محترم، آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 83 سے 86 کا درس قرآن لیں گے، 83 سے 86 کا، جس میں بنی اسرائیل ایسی امت جس پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعامات جن کو دیے تھے، ان کی نافرمانی کا ذکر اس میں ہے، اور ان کے لیے اللہ نے کون سی سزائیں رکھی دنیا میں۔ ان کو جب وہ اللہ کی بات کو نہ مانے، جو حرکت کی انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ میں، ان میں بھی ایمان والے تھے کچھ لوگ، اور باوجود اس کے کہ وہ بھی دعوے دار تھے ایمان کے کہ ہم ایمان والے ہیں، پھر ایمان والے نے اپنے رشتہ داروں سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، خاص طور پہ اپنے خونی رشتہ دار، ان سے کس طرح اس کا بیہیویئر ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ ان کے اپنے جن سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جائے تو انہوں نے جو حرکت کی تھی ان کو گھروں سے نکال دینا، اس کا تذکرہ ہے۔ آپس میں ڈسپیوٹ ہو جائے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ پشیمان ہوں باوجود اس کے، تو ہم ایمان والے ہیں، ان کی نفس ان کو اجازت نہیں دیتی تھی، ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے، لڑتے تھے ان کے ساتھ میں، اور پھر ان کے ساتھ میں ہمدردی بھی، جب دوسروں کے ہاتھ وہ ہتھے لگتے تھے، پکڑے جاتے تھے، تو پھر دل موم ہو جاتا تھا، کیونکہ خونی رشتے دار ہیں، کیونکہ ایمان والے ہیں، تو پھر ان کو چھڑا لیتے تھے فدیہ دے کر۔ ان کا تذکرہ کیا ہے، بتایا اللہ نے اس میں، صاف کی ان آیتوں میں واضح کیا کہ ان کو اللہ دنیا ایسی حرکت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں رسوا اور ذلیل کر دے گا، اور آخرت میں ان کو دوزخ کی آگ میں جلا دے گا۔ یہ آیت کس لیے آئی ہے؟ تاکہ وہ حرکت جو ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم اس وقت میں جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں، اور جو یہود و نصارہ اس وقت میں ایمان لائے وہ بھی اس حرکت سے باز آ جائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرتے رہنا۔ کیا فرمایا اللہ نے اس آیت میں؟ احسان کرتے رہنا، اور عام انسانوں سے اچھی بات کہتے رہنا، اور نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ ہمارے قول و قرار کی ان سب باتوں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا تم سب پھر گئے، اور تم کو اس کا اقرار اب دھیان بھی نہ رہا۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی بندگی نہ کریں گے، کیا اقرار لیا تھا بنی اسرائیل سے؟ طرح طرح کی اللہ نے نعمتیں دی ان کو، من و سلوہ اتارا ان کے لیے، پھر سمندر میں راستہ پیدا کر دیا یہود و نصارہ کو، موسیٰ السلام کی قوم، عیسیٰ السلام کی قوم، بنی اسرائیل۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی بندگی نہ کریں گے، کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اس طرح سے اقرار اللہ نے لیا، اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہاں بے شک ہم اللہ تیری بندگی کریں گے، اور پھر کیا لیا اقرار؟ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اچھا سلوک یعنی حسن سلوک، یہاں پر آیا احسان کا روش ایک ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ انصاف کرنا، کہ اس نے جیسا کیا اپنے ساتھ میں اس طرح سے اس کا برتاؤ کرنا، اور ایک وہ کہ اس سے کچھ کم و بیش بھی ہو جائے تو بھی ہم اس کے ساتھ میں یہ نہیں کہ بھئی اس نے جتنے، جیسا کسی نے ہم کو قرض حسنہ 1 لاکھ روپے دیا، تب جب اس کی ضرورت پڑی اس کو 5 لاکھ کی، تو نہیں بھائی تو نے مجھے 1 لاکھ دیا تھا تو ہم 1 لاکھ دیں گے، 5 لاکھ ہونے کے باوجود بھی 5 لاکھ نہیں دے سکتا میں، کیونکہ 1 لاکھ کا ہے، تو احسان یہ ہوگا کہ اس کی ضرورت پوری کریں، ہم اس کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے، ہم 5 لاکھ دیں اس کو، جبکہ ہمارے پاس میں۔ تو ہمارے ماں باپ نے جو ہم سے سلوک کیا
تو ہم اس سے بہتر احسان کا روش اختیار کریں ماں باپ کے ساتھ میں، کہ جو کھلایا انہوں نے، ان کی جتنی استطاعت تھی کم و بیش اللہ نے ہم کو دیا، تو ہم اس سے اچھا بڑھیا ماں باپ کو کھلائے. وہ جس دواخانے میں ہم کو لے کے گئے، ان کی جتنی طاقت تھی لے کے گئے، جو معاملات تھے ان کے. آج ہم پرائیویٹ میں علاج کر سکتے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس میں، تو ہم وہ علاج کریں. تو صرف یہ احسان کا روش جو ہے، یہ رویہ صرف ماں باپ تک کے محدود نہیں ہونا چاہیے. اس آیت میں فرما دیا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی احسان کی روش اختیار کرنا. پھر رشتہ داروں، مطلب رشتہ داروں کے ساتھ بھی، کہ جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی ہم فرسٹ پریفرنس ان کو دیں. زکوٰۃ کے معاملے میں، ہر معاملے میں ان کے ساتھ بھی احسان کا روش اختیار کریں. باقاعدہ اس کی حدیث ہے، حدیث میں موجود ہے کہ کوئی شخص چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا برتاؤ کرے. علماء حضرات نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ ایک وہ رشتہ دار جو ہمارے لیے اچھے، ہم ان کے لیے اچھے، تو ہم ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے. پھر وہ رشتہ دار کہ وہ ہمارے لیے، وہ ہم کو دیتے، ہم ان کو دیتے، مصیبت کے موقع پر لین دین چلتا، ساتھ دینا ہر معاملت میں، پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری کہ جب ہم پر مصیبت آتی تو وہ رشتہ دار مخالفت نہیں کرتے، لیکن راہ فرار اختیار کر لیتے، ہم کو مدد نہیں کرتے، ہم کو سپورٹ نہیں کرتے. تو سیکنڈ کیٹیگری یہ بتائی گئی کہ پہلے کیٹیگری سے وہ رشتہ دار کے جو ہم کو ہماری مصیبت کے وقت میں ساتھ نہیں دیتے، لیکن ہم سے دشمنی نہیں کرتے، تو بھی ہم ان کو احسان کا روش اختیار کریں، کہ نظر انداز کریں ان کی غلطیوں کو، اور جو ان کی ضرورت ہے وہ پوری کریں. ان کی مصیبت کے وقت میں ہم ساتھ دیں ہمارے رشتہ داروں کو. پھر تیسرا، اب رشتہ دار کیا ہوتے ہیں؟ ایک خونی رشتہ دار ہوتے ہیں اور ایک بیوی کے طرف سے جو ہوتے ہیں، سیکنڈ لائن وہ بنتی ہے، وہ بھی رشتہ داری میں آتی ہے فرسٹ لائن کے بعد. اور پھر تیسرے درجہ بتایا گیا کہ تھرڈ رشتہ دار جو ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار وہ یہ ہوتے کہ ہم تو ان سے دشمنی نہیں کرتے، لیکن وہ ہمارے سے باقاعدہ دشمنی کرتے، ہمارے جو کام تھے اس میں آڑ ڈالتے، کاموں کو، ہمارے ہونے والے کام کو رکا دیتے. ہماری مصیبت کے وقت میں ضرورت ہونے کے بعد میں بھی کسی بھی دائرے میں بیٹھ کے مدد کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے ہمارے مصیبتوں کے اوقات میں، وقت میں. ہماری ضرورت کو دیکھ کے مزہ آتا ان کو، کہ ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو ان کو مزہ آتا. تو ایک وہ دشمنی رکھنے والے رشتہ دار. تو سب سے بہترین صلہ رحمی وہ بتایا اس حدیث میں کہ ایسے رشتہ داروں کی سب سے بہترین، ان کی بھی ہم مدد کرنا چاہیے. ہم نظر انداز کریں ان کی غلطیوں کو، اور ان کی مدد کرنا گویا کہ بہترین قسم کی صلہ رحمی ہے. یہ بتایا گیا علماء حضرات نے. پھر یتیموں سے، اب یتیموں کا ہے، یتیموں سے، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرتے رہنا. پھر یتیموں کے ساتھ بھی احسان. یتیم یعنی جس کے ماں باپ نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہی یتیم ہے. یتیم یعنی وہ ایسا شخص جس کی بنیادی ضرورت پوری نہ ہو، وہ کر نہ سکے بنیادی ضرورت، اس کی ہم مدد کرنا، وہ بھی یتیم میں شامل ہوتا. نہ کہ یہ کہ بس ہم یتیم اس کو ہی سمجھیں کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں یہ بتایا گیا مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرتے رہنا. مسکین ان سب کے ساتھ میں، ماں باپ کے ساتھ میں، رشتہ داروں کے ساتھ میں، یتیموں کے ساتھ میں. اب یتیم ہمارا کوئی رشتہ دار ہے تو فرسٹ پریفرنس ہم اس کو دیں گے، لیکن کوئی رشتہ دار نہیں بھی ہے اور یتیم ہے، وہ ضرورت مند ہے، بنیادی ضرورت سے قاصر ہے، وہ اس کو مل نہیں پا رہی ہے، تو اس کی بھی ہم مدد کریں گے، لیکن فرسٹ پریفرنس ہم رشتہ دار کو دیں گے. پھر مسکینوں کو، مسکین کے معنی وہ کہ فقراء کے اس میں نہیں آتا، جو مانگتے نہیں. تو قرآن میں دوسرے مقامات پہ ہے کہ ان کو سورہ البقرہ میں ہے غالباً کہ ان کو چہرے سے پہچانو. وہ سوال نہیں رکھتے، لپٹ کے سوال نہیں کرتے وہ، تو ہم کیا کریں، ان کو چہروں سے پہچان لیں کہ اس کو ضرورت ہے کر کے. تو مسکینوں کی بھی کہ جو اس کو ضرورت ہے اور وہ اپنا سوال ہمارے سامنے نہیں رکھ رہا ہے، تو ہم سمجھیں اس کی دل کی بات کو، چہروں سے پہچان لیں، اس کی نگاہوں سے پہچان لیں. ہم مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرتے رہنا. ہم یہ نہ دیکھیں مسکین یا کوئی یتیم رہا یا کوئی رشتہ دار ہے ہمارا تو اس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. احسان کی روش اختیار کریں، ہم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہنا، اور عام انسانوں سے بھی اچھی بات کہتے رہنا. پھر کیا آیا کہ جو عام انسان ہیں ان سے بھی اچھی بات کہتے رہنا، ان کے ساتھ بھی ہمارے رویے اچھے ہونا، کہ بس ان کے ساتھ میں کریں گے جو ہمارے کنیکٹڈ ہے. اور کوئی عام کوئی شخص آیا ضرورت مند یا کوئی بات پوچھنے آیا تو اس سے بات کرنے کو تیار، اس کو جھڑکا دیں گے، نہیں جھڑکا دیے
تو بھائی تو بیٹھتا ہی نہیں، تو ہمارا رشتہ دار ہے کیا، تو مسکین ہے کیا، تو یتیم ہے کیا، اس طرح سے سوال کرنا۔ وہ اپنی ضرورت لے کر آیا، نہیں ہم تحقیق کریں گے تھی۔ تو اسلام میں اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے کہ کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی سوال کرنے والے کہ ہم تحقیق کریں اور بعد میں دیں کہ بھئی یہ تو ہٹا کٹا ہے ہم نہیں دیتے تیرے کو، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے باقاعدہ۔ اس کی تو حدیث بھی ہے باقاعدہ کہ کوئی شخص اگر گھوڑے کی پیٹھ پر بھی بیٹھ کر آیا اور سوال کیا اس نے، ہم سے جو بنتا وہ ہم اس کا سوال پورا کریں، نہ کہ ہم تحقیق کریں اس کی۔ انسانوں سے بھی اچھے بات کہتے رہنا، مطلب ہمارا رویہ ان کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اور پھر آیا نماز کو قائم رکھنا، پھر نماز کو قائم کریں۔ اب اس پر بھی درس قرآن میرے موجود ہے کہ نماز قائم کیسی ہوتی۔ نماز پڑھنا ایک الگ بات ہے کہ ہم جسمانی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے، نماز کو پڑھنا، رکوع سجود وقت پر جانا، مسجد میں جانا، یہ تو ہے ہی، لیکن وہ کیا ہوا کہ صرف نماز پڑھنا ہوا۔ قرآن میں کم سے کم کئی مقامات پہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا 32 سے 82 مقامات پر ایک ساتھ آیا ہے یہ۔ تو نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سورہ فاتحہ کے سوا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے کہ اللہ سے دعا ہے۔ اصل میں نماز دراصل دعا ہے کہ اللہ چلا دے ہم کو نیک راہ پر، ایسے کی راہ جو معتوب نہیں ہوئے تھے، جو کامیاب تھے، تو ان کی راہ کی کیا تھی کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد میں جب دن چریا میں ہم جائیں تو پھر اگر کوئی آفس میں کام کرتا تو وہ رشوت نہ لے۔ ایسا نہیں کہ بس رمضان مہینہ ہے تو رشوت نہیں لیں گے، رمضان مہینے کے بعد میں رشوت چالو، دودھ میں پانی نہ ملائے، پلاٹوں کے گالے کرتے نہ پھرے ہم، اس طرح کی حرکتیں کہ جو غلط حرکتیں ہیں تو وہ ہم ہماری معیاری زندگی میں وہ چیز کو لائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز قائم ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں تو پھر نماز قائم نہیں ہوئی کہ بس ہم رمضان کے حد تک کے محدود رکھ دیا اپنے آپ کو کہ رمضان میں نماز پڑھیں گے اور بعد میں مسجدیں خالی۔ پھر زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ پھر زکوٰۃ صدقات ہے، صدقات کا فرض والی جو کیٹیگری ہے وہ زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے قول و قرار کی ان سب ادا کرتے رہنا، ہمارے قول و قرار کی ان سب باتوں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب پھر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ جو ہمارے لیے قاعدہ ہے وہی بنی اسرائیل کے لیے تھا، تو اس میں چند لوگ ہی اترے بنی اسرائیل کے، ایسا نہیں کہ سب کے سب اس سے پھر گئے۔ کئی مقامات پہ آیا کہ بس تھوڑے لوگ اس کے مطابق چلے، تو گویا کہ وہ یہود و نصارہ ہونے کے بعد میں بھی جنت میں جائیں گے، لیکن اکثریت نے اس چیز کو نہیں مانا۔ وہی بگاڑ کی صورت آج ہمارے میں موجود ہے بنی اسرائیل کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، یہ اندیشہ کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی۔ تو ہم سوچیں اس پر، تھوڑے لوگ اب باقی سب پھر گئے اور تم کو اس اقرار کا اب دھیان بھی نہ رہا، تو کیا تھا اس اقرار کا ان کو دھیان بھی نہ رہا تھا۔ تو اللہ ہم کو چوکنا کر رہا ہے کہ ہم بھی اس چیز کو سمجھے۔ پھر آیت نمبر 84، اور ہم نے تم سے یہ قول و قرار لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کروں گے اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر نہ کروں گے۔ یہ قول و قرار تم نے خود ہی قبول کر لیا تھا اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے ان کو کہ ہم نے تم سے یہ بھی قول لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، کہ تم جو آپس میں رہتے ہو، تم جو خونی رشتہ دار ہو، تم اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم رشتہ دار ہیں، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مل جل کے رہتے آپس میں، تو یہ ہم خون خرابہ نہیں کریں گے۔ یہ بھی قول انہوں نے اللہ سے لیا تھا، ہم نے بھی یہ قول لیا۔ کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم بھی اس قول میں ملوث ہیں، ہم بھی لیے ہوئے اس قول کو کہ جب ہم نے ایمان لائے تو ایمان اس بنا پر لائے تھے ہم نے کہ ہم رشتہ داروں کی خون ریزی کریں گے، ان سے یہ جو پہلے آیت آئی ہے کہ رشتہ داروں سے ان کی غلطیوں کو ہم نظر انداز کریں گے، آیت میں مینشن ہے، تو اس کو ہم نے قبول کیا نا اس ایمان کو۔ تو ہم نے تم سے یہ بھی قول لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کروں گے، یہ کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے، لیکن آج یہ آیت ہم پہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہ قول ہم نے بھی لیا میرے بھائی رفقا محترم، ہم نے بھی لیا، ہم بھی اس چیز کو سمجھے۔ اور بنی اسرائیل تو اس قول سے ہٹ گئی تھی، اس بل میں گھسی تھی، اللہ آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس بل میں نہ گھسے، اس طرح کی روش اختیار نہ کریں ہم،
اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر نہ کروں گے۔ اور جو اپنے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں ان کو ان کے گھروں سے بے گھر نہ کروں گے۔ یہ قول و قرار تم نے خود ہی قبول کر لیا تھا، اور پھر جب ایمان لائے تھے آپ نے تو یہ قول و قرار تم نے خود دل سے قبول کیا تھا کہ ہاں ہمارے رشتہ دار کو ہم ایزا کیوں پہنچائیں گے، اس کو گھر سے کیوں نکالیں گے، ہم اس کے لیے تو ہم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ جو ہم سے فرما رہا ہے یہ قول تو واہ بہترین قول ہے، یہ تو بہترین قول ہونے کے بعد میں لینے کے بعد میں بھی بنی اسرائیل نکلی۔ آج جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ اس میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ غور کریں، امت مسلمہ نکلی ہوئی ہے، اکثریت اس میں غرق ہے، اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ اور اس کی گواہ بنی اسرائیل بھی تھے کہ ہم نکلے، اور ہم بھی آج نظر ڈالیں ہم امت مسلمہ پر کیا حال ہے ان کا، کہ ہم جب کہیں پر بستے پلاٹ لیتے تو پلاٹ پڑے رہتے، ہم ہمارا گھر بنا لیتے تو کوئی ہمارا دوست رہتا ہے، آپ کا پلاٹ ہے نا یہاں پر، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، آئیے نا آپ وہاں گھر بنائیے نا، آپ گھر بنا لیجیے وہاں پر، آپ آئیے وہاں پر، ہم چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے یہاں پر، آبادی ہو یا مسجد تعمیر ہو۔ لیکن جب وہ آ جاتا وہاں پر کہیں پر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے تو ہم یہ چاہتے کہ اس سے ہماری اور مزید رشتہ داری قائم ہو، ہماری بیٹی وہاں دے دے، وہ ہمارے کو اپنے گھر کی بیٹی دے دے ہمارے بچے کو، اس طرح سے معاملہ کہ ہم قریب آئے ہمارے رشتہ داروں کے۔ اور پھر جب اختلاف ہوتا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر معاملہ یہ رہتا کہ اس کو پڑوس میں رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی آپ بیچ ڈالو یہاں پر، کیسی حرکت کی آپ کے لڑکے نے، آئے دن ہوتے رہتی معاملہ کہ اس کے لڑکے نے کوئی حرکت کیا، کسی غیر مسلم یا کوئی مسلم اس کے ساتھ میں اس کو لے کے بھاگ گیا۔ اب حرکت تو اس کے لڑکے نے غلط کیا، غلطی ہوئی، بعد میں پشیمان ہو کے آ بھی گیا، یا پھر شادی کر کے آ گیا اس کے ساتھ میں، اس لڑکی کے ایمان کے ساتھ میں۔ اب آ گیا تو نہیں بھائی ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا، اب آپ گھر بیچو آپ کا۔ تو مخالفت، جو قریبی رشتہ خونی رشتہ اس کی مخالفت، مسلم ہو اس کی مخالفت، اس کے ماں باپ پریشان کہ ارے بھائی وہ پشیمان ہے، وہ نظروں سے نظریں ملانے کو تیار نہیں، لیکن گھر بیچو آپ کا پلاٹ، تو اس کو پریشر ڈالے جاتا ہمارے پاس سے نکل جاؤ، پھر نکل جاؤ، نکلنے کے بعد میں کہیں تو پڑوس سے نکل جاؤ، اس طرح سے ہوائی چلی جاتی، پھر محلے سے کالونی سے نکل جاؤ، کالونی والے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ گاؤں میں تو اکثر دیکھنے کو ملتا، گاؤں سے نکال دیتے، چلو نکل جاؤ۔ پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کسی گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا تو گھر میں اس کے جو بھائی ہے وہ رکھنے کو تیار نہیں۔ اب یہ حرکت نہیں ہے، کسی بھی طرح کی اور بھی کوئی دوسری بھی حرکت کسی نے کر لیا جبکہ وہ پشیمان، تو اس کو رکھنے کے گھر میں تیار نہیں کہ ہم نہیں رکھیں گے، باوجود اس کے کہ اس کا وراثت میں حصہ اس گھر میں، اس کے باپ کا حصہ، تو تو بھی نکل جا، اور تو سپورٹ کر، اس کے ماں باپ اس کا سپورٹ کرتے تو چلو ماں باپ بھی نکل جاؤ گھر میں سے، وہ بھی نہیں ہونا ماں باپ بھی ہونا، ارے وراثت میں حصہ ہے ان کا، اس کے بعد میں بھی ان کو نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ 1% کا حصہ کیوں نہیں ہوتا ان کا، اگر وراثت میں حصہ ہے تو ان کا اپنا گھر ہے، لیکن نہیں، ان کو یہ معاملہ ہم رکھنے کو تیار نہیں، کیوں کہ نفس پرست ہم، جن کے لیے ہم جان لٹانے کے لیے تیار تھے۔ یہاں تک کہ معاملہ دیکھنے کو ملے معاشرے میں، آپ بھی غور کریں کہ بھائی یہ گھر میں نہ رہیے، ہمارے پڑوس میں نہ رہیے، ہمارے محلے میں نہ رہیے، اگر رہا اس نے تو ہم قانونی کارروائی کریں گے، ہم پولیس تھانے میں رپورٹ کریں گے کسی بھی معاملے میں، پھر ایسا معاملہ آیا تو ہم مرڈر کرنے کو بھی نہیں ڈریں گے، خون ریزی بھی کریں گے۔ وہی چیز یہاں پر آ رہی ہے، اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر نہ کرو، اللہ منع فرما رہا ہے، آپس میں خون خرابہ نہ کرو، تو اس کو دعوت دی جاتی، اس کو چیتاونی دی جاتی کہ ہم ایسا ایسا کریں گے، وہ حالت خراب نہ ہو کرے، اس کے ماں باپ بیچارے گھر سے نکل جاتے ہیں، محلے سے نکل جاتے، پڑوس سے گھر بیچ ڈالتے۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں میرے بھائی، اور اتنا ہونے کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، آگے آیت میں اور وہ چیزیں آ رہی ہے کہ بعد میں پھر یہ ہوتا کہ دل میں تو ہمدردی ہوتی، جب وہ دور چلے جاتا ہے کسی معاملے میں پھنسا دشمنوں کے اس میں، جیسا حالات خراب ہو گئے، دنگا ہو گیا، تب غیر مسلم جو غلط لوگ ہیں ان کے اس بیچ میں پھنس گیا، تو پھر ان سے بچانے کے لیے پھر سب ایک ہو جاتے، پھر اس کو بچایا جاتا، یا انفرادی سطح پہ کسی کا جھگڑا بھی کسی سے ہو گیا
اور اس کا ذرا سا خون بہہ گیا یا اس کو کسی نے مارا تو پھر سب سے پہلے دوڑتے ہوئے یہ جاتے ہیں، اس کو چھڑا کے لائیں گے، اس کی ضمانت لیں گے، کیونکہ دل مانتا نہیں، کیونکہ خونی رشتہ تھا، دل مانتا نہیں کیونکہ ایمان والا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پہلے کیوں نکالے بھائی اس کو، پھر اے میرے بندے پہلے کیوں نکالا، گھر سے نکال دیا، پڑوس سے نکال دیا، بعد میں پھر اس کے لیے دوڑ دوں۔ پھر تم ہو کہ اپنے ہی بھائی بند کو قتل کرتے ہو اور اپنی ہی برادری کے بہت سے لوگوں کے گھر اجاڑتے ہو، گھر اجاڑ دینا، بیچنے لگا دینا گھر، خون ریزی کرنا، تلواریں نکال لینا، نہیں پڑوس میں رہنے دیں گے، نہیں گھر میں رہنے دیں گے، جب بکیں گا جب وراثت کا تیرا حصہ دے دیں گے، چلو چلے جاؤ بھی، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور ظلم و گناہ پر جتے بازی اور ٹولی بازی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا ظلم ہے، یہ ایک طرح کا گناہ ہے۔ اس پر کیا کرتے؟ جتے بازی کرتے، باقاعدہ ایک اپنی یہ بنا لیتے کہ ہاں بھائی تو بھی مطلب ہم بھی نہیں رکھتے، محلے والوں نے بھی نہیں رکھنا چاہیے، پڑوس نے بھی نہیں رکھنا، رشتہ داروں نے بائیکاٹ کرنے کو انہیں اس کا، اس طرح سے۔ اور ظلم و گناہ پر جتے بازی اور ٹولی بازی کرتے ہو۔ ظلم و گناہ پر کہ اس سے کوئی گناہ ہوا تھا، گناہ کی حرکت ہو گئی، اس نے کبھی کوئی ظلم کیا اپنے ساتھ میں، ارے تو اس کو نظر انداز کرو میرے بھائی۔ کیا اس کے ظلم کا جواب، اس کی بیوقوفی کا جواب آپ بھی بیوقوفی سے دیں گے اور ایسا جواب دیں گے کہ اس نے تو ظلم آپ پر انفرادی طور پہ کیا، گھر سے تو نہیں نکالا، آپ اس کو گھر سے نکالنے کو تیار، پڑوس سے نکالنے کو تیار نہیں، نکال دیتے ہیں، معاشرے سے نکالنے کو تیار، رشتہ داروں کا سے بائیکاٹ کرنے کو تیار، آپ اس ایسی ذلیل حرکت پہ اتر آنا۔ تو بنی اسرائیل اس حرکت پر اتر آئی تھی اور اللہ چوکن نہ کر رہا ہے ایمان والوں کو کہ وہ اتر کے نہ آئے، لیکن ہمارے قوم میں، امت مسلمہ میں یہ چیز، رشتہ داروں میں آپس میں یہ چیزیں ملیں گی آپ کو، جس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ کئی گھر اس طرح سے پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اگر تمہاری برادری کے یہی لوگ جنگ میں غیر کی پکڑ میں آ جائیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑانے میں دوڑ بھاگ کرتے ہو، جبکہ تم کو اور اگر تمہاری برادری کی، دیکھیے کتنی خاص بات ہے یہاں پر، اور تمہاری برادری کے یہی لوگ جنگ میں غیر کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑانے میں دوڑ بھاگ کرتے ہو، جبکہ تم پر ان کا گھر سے بے گھر کرنا ہی حرام تھا، تو کیا تم کتاب اللہ کے صرف بعض حصوں کو مانو گے اور کچھ حصے کا انکار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ جب یہ لوگ جنگ میں پکڑے جاتے تھے، اب جنگ کے معنی بھی میں میرے درس پر میں بتایا، ایک ہوتی ہے جنگ کی ابتدا، ایک ہوتی ہے انتہا۔ جنگ کے میدان میں ابتدا آپس میں جو ڈسپیوٹ ہوتا، تو جب جنگ ہوتی غیروں سے یا کوئی دنگا ہو گیا، جب وہ پکڑے جاتا تھانے میں، غلط اس کو وہ لگ گئی، کوئی قلم لگا دیے، دنگے قلم لگا دیے، تو وہاں پر جا کے پھر یہی لوگ جا کے ضمانت لیتے، اس کو کسی نے ارے بھائی چھڑاؤ نا میرے فلاں، تو نے تو گھر سے